بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد تخرج الفاظ الاستفهام عن معناها الأصلي لمعان أخرى تفهم من سیاق الکلام، اور کبھی استفہام کے الفاظ کو ان کے اصلی معنی سے دوسرے ایسے معنوں کی طرف نکالا جاتا ہے جو سمجھے جائیں گے سیاق کلام سے۔ اب تک ادوات استفہام کا بیان اور ان کی تفصیل چل رہی تھی۔ آج یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ جو ادوات استفہام ہیں وہ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوتے ہیں اور کبھی ان کو مجازی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ حقیقی معنی کو چھوڑ کر دوسرے معنی میں یعنی مجازی معنی میں انہیں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اسی سے متعلق لکھا کہ کبھی الفاظ استفہام کو ان کے معنی اصلی سے دوسرے معنوں کی طرف یعنی مجازی معنوں کی طرف نکالا جاتا ہے، ایسے دوسرے معنی جو سمجھے جائیں گے سیاق کلام سے، موقع و محل سے سمجھے جائیں گے۔ آگے پیچھے کا کلام بتائے گا۔ تو استفہام کے الفاظ کو کبھی ان کے حقیقی معنی سے مجازی معنی کی طرف نکالا جاتا ہے۔ اب وہ دوسرے معنی جن کی طرف نکالا جاتا ہے کون کون سے ہوں گے، کیا ہوں گے، اس کی کچھ مثالیں، کچھ صورتیں بیان کی ہیں، آپ حضرات دیکھیں۔ کالتسویہ، جیسے کہ تسویہ، یعنی کبھی ادات استفہام جیسے کہ حمزہ استفہام ہے، اس کے حقیقی معنی نہیں بلکہ مجازی معنی کے لیے مجازی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے تسویہ کے لیے۔ تسویہ برابری ثابت کرنا۔ کالتسویۃ، جیسے کہ تسویہ، نحو سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، سواء علیہم ان کے اوپر برابر ہے، اانذرتہم کیا تم انہیں ڈراؤ، ام لم تنذرہم یا تم انہیں نہ ڈراؤ، رضوان، یا تم انہیں نہ ڈراؤ۔ تو یہ تسویہ کے لیے ہے، استفہام کے لیے نہیں ہے۔ کیا تم انہیں ڈراؤ گے، کیا تم نے انہیں ڈرایا، یہ نہیں، اس تسویہ کے لیے ہے کہ ان کے اوپر برابر ہے، ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہدایت کے راستے پر آنے والے نہیں ہیں۔ والنفی، اور کبھی ادات استفہام کو جیسے کہ حل ہے، اس کو نفی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، نفی کے معنی میں یعنی مجازی معنی میں نفی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال دی ہے، نحو هل جزاء الاحسان الا الاحسان، حل استفہام کے لیے آتا ہے لیکن یہاں نفی کے معنی میں ہے، حل نفی کے معنی میں ہے، آگے الا حرف استثناء ہے، وہ بھی نفی سے مل کر اس بات۔ تو هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نہیں ہے احسان کا بدلہ مگر احسان۔ تو یہاں حل حرف استفہام جو ہے یہ نفی کے معنی میں ہے۔ والانکار، اور انکار ہے نا، کالتسویہ اسی پر سب کا عطف ہوتا چلا جائے گا۔ والانکار، اور انکار، یعنی کبھی استفہام کے ادات کو حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، وہ مجازی معنی کبھی انکار ہوتا ہے۔ والانکار، اور انکار، نحو اغیر اللہ تدعون الیس اللہ بکاف عبدہ، اغیر اللہ تدعون کیا تم اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتے ہو، کیا غیر اللہ کے علاوہ کو تدعون تم پکارتے ہو یعنی عبادت کرتے ہو، کیا تم اللہ کے علاوہ کو پکارتے ہو یعنی اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتے ہو۔ تو یہ جو حمزہ استفہام ہے یہ یہاں پر انکار کے لیے ہے، یہ سوال کے نہیں ہے۔ کیا تم اللہ کے علاوہ کو پوجتے ہو، اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتے ہو؟ یہ تو معلوم ہے کہ کفار مکہ کیا کر رہے تھے،
سب معلوم تھا. تو یہاں پر جو حمزہ استفہام ہے انکار کے لیے ہے. کیا تم اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتے ہو؟ یعنی اس کا ہم انکار کرتے ہیں. اللہ کے علاوہ کی عبادت نہیں ہونا چاہیے، عبادت ہو تو اللہ ہی کی ہونا چاہیے. تو یہاں انکار کے معنی میں ہے کہ اس کا ہم انکار کرتے ہیں اور غیر اللہ کی عبادت کا انکار ہی کرنا چاہیے. پھر ہے الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ تو اس کے بارے میں لکھا شارحین نے، علماء نے، کہ یہ انکار کی مثال نہیں بلکہ یہ کس کی مثال ہوگی؟ اقرار کی. کس کی؟ یہاں پر بھی دیا الیس اللہ بکافٍ عبدہ المنکر الفعل وهو النفی فیکون المراد الاثبات لأن انکار نفی اثبات ای اللہ کافٍ عبدہ. یہاں بھی دے دیا یہی، یہ اقرار کی مثال ہے، انکار کی نہیں ہے. چونکہ یہاں پر دیکھو الیس اللہ جو حمزہ استفہام ہے، ٹھیک ہے، انکار کے لیے، لیسا بھی، تو نفی سے مل کر اثبات ہو گیا. یعنی کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ نفی سے مل کر اثبات، یعنی اللہ اپنے بندے کو کافی ہے، کفایت فرمانے والا ہے. تو یہ اقرار کی مثال ہوگی. لیکن پہلی مثال آپ کی بالکل موافق ہے، انکار والی ہے. والامر، اور کبھی استفہام کو استعمال کیا جاتا ہے امر کے معنی میں، مجازی طور پر امر کے معنی میں. نحو جیسے فہل انتم منتہون، تو کیا تم باز آؤ گے؟ لفظی ترجمہ ہوگا فہل انتم منتہون. حل حرف استفہام ہے، تو کیا تم باز آؤ گے؟ لیکن یہ امر کے معنی میں ہے. ای انتہو، تم باز آؤ، تم باز آؤ. اور دوسری مثال ونحو اسلمتم، کیا تم اسلام لاؤ گے؟ تو یہاں استفہام نہیں، امر کے معنی میں، یعنی اسلام لاؤ. جیسے فہل انتم منتہون ونحو اسلمتم بمعنی انتہو. فہل انتم منتہون کس معنی میں ہے؟ انتہو کے معنی میں، تم باز رہو. اور اسلمتم کس معنی میں ہے؟ اسلمو، اسلمو، تم اسلام لاؤ، اسلام قبول کرو. تو کبھی استفہام امر کے معنی میں ہوتا ہے، یہ اس کی مثالیں ہیں. والنہی، اور کبھی استفہام نہیں کے معنی میں ہوتا ہے. نحو جیسے اتخشونہ، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ کیا تم خشیہ یخشا ڈرنا، تخشونہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اتخشونہ، کیا تم ڈرتے ہو ہم ان سے. فاللہ احق ان تخشوا، تو اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، ان لوگوں سے کیا ڈرتے ہو. تو یہ جو اتخشونہم ہے، حمزہ استفہام ہے نا، کیا تم ان سے ڈرتے ہو، یہ نہیں کے معنی میں ان سے مت ڈرو، ان سے مت ڈرو، نہ ڈرو. تو یہاں پر استفہام نہیں کے معنی میں ہے. والتشویق، اور شوق دلانے کے لیے کبھی ادات استفہام کو استعمال کیا جاتا ہے تشویق کے معنی میں، شوق دلانے کے لیے. نحو جیسے حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. حل دیکھو حرف استفہام ہے. حل ادلکم، کیا میں تمہیں بتا دوں، تمہاری رہنمائی کر دوں، علی تجارت، ایسی تجارت پر، تنجیکم، انجا ینجی، انجا نجات دینا، جو تمہیں نجات دے، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے. حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے، بچا لے. تو ہر انسان ہی چاہے گا بھئی ایسا طریقہ ہمیں معلوم ہو جائے، ایسی تجارت معلوم ہو جائے جو دردناک عذاب سے بچا لے. جیسے میں کہوں کیا میں تمہیں ایسا طریقہ بتا دوں کہ تم امتحان میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو جاؤ، یا تمہیں میں ایسا طریقہ بتا دوں جو تمہیں 8 دن کی چھٹی مل جائے. تو شوق پیدا ہوگا نہیں؟ طلبہ کو تو چھٹی چاہیے، 8 دن کی جگہ 10 دن کی مل جائے. بہرحال تو کبھی استفہام کو تشویق کے معنی میں، شوق دلانے کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. جیسے حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے، نجات دے. والتعظیم، اور کبھی استفہام کو تعظیم کے معنی میں بھی مجازاً استعمال کیا جاتا ہے. نحو جیسے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، من
کون ہے ذلذی وہ یشفع جو شفاعت کرے عندہ اس کے پاس اللہ کے پاس الا باذنی اس کی اجازت کے بغیر. کون ہے اتنا بڑا اتنے بڑے مرتبے والا جو اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کی شفاعت کرے اللہ کے اذن کے بغیر. اللہ کے اذن کے بغیر کون ہے اتنا بڑا؟ ہو ہی سکتا کوئی؟ نہیں ہو سکتا. تو من ذا الذی جو من ہے نا استفہام اس میں استفہام یہ یہاں تعظیم کے معنی میں ہے. کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے یا سفارش کرے اس کی اجازت کے بغیر. اجازت کے بغیر کوئی دم نہیں مار سکتا. وہ تحقیر اور کبھی استفہام کو استعمال کیا جاتا ہے مجازاً تحقیر کے معنی میں. نحو جیسے احاذ الذی مدحتہ کثیرا کیا یہ ہے جس کی تو بہت تعریف کر رہا تھا؟ کیا بڑی تعریفیں کی ہیں ایسا ویسا. جب آیا بولا یہ ہے اتنا سا یہ سڑیل ہے جس کی تو اتنی تعریفیں کر رہا تھا. تو کبھی یہ استفہام تحقیر کے لیے بھی آتا ہے. مان لو تعریفیں بہت ہو گئیں اور اس میں بظاہر کوئی خوبی نظر آ ہی نہیں رہی یا ہے ہی نہیں خوبی ایسے ہی تعریفیں کر دی تو پھر استفہام تحقیر کے لیے اس کی حقارت کرنے کے لیے بھی آتا ہے. جیسے احاذ الذی مدحتہ کثیرا کیا یہ ہے جس کی تو نے بہت تعریف کی. اب والتحکم اور استفہام کو مجازاً استعمال کیا جاتا ہے تحکم کے لیے. کس کے لیے؟ تحکم مذاق اڑانے کے لیے. مذاق اڑانے کے لیے. نحو جیسے عقلک یسوغ لک ان تفعل کذا. عقلک کیا تیری عقل یسوغ لک تجھے اس بات کی اجازت دیتی ہے ان تفعل کذا کہ تو ایسا کرے. کسی کا مذاق بنانا یا اس کو ہلکا سمجھنا کیا تیری عقل اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ تو ایسا کرے؟ کوئی خراب کام کرنے جا رہا ہے یا عجیب سا کام. عقلک یسوغ لک ان تفعل کذا کیا تیری عقل تجھے اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ تو ایسا کرے. والتعجب اور کبھی استفہام کو بطور مجاز استعمال کیا جاتا ہے تعجب کے لیے. نحو جیسے ما لهذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق. اس رسول کو کیا ہوا ہے یہ تو کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازاروں میں بھی جاتے ہیں. کفار یہ سمجھتے تھے جو رسول ہوں گے وہ کھانا کہاں کھائیں گے. وہ تو ایک فرشتے جیسے معزز سونے کی ہائی فائی کرسی ہوگی ہائی فائی جوڑا ہوگا آرام سے بیٹھے ہوں گے. پتہ لگا یہ رسول ہے. خادم لے کر جائیں گے وہاں لوگ کلمہ پڑھیں گے مسلمان ہوں گے. نہ وہ بازار میں جائے تو بولے ما لهذا الرسول اس رسول کو کیا یأکل الطعام یہ تو کھانا بھی کھاتے ہیں ہماری طرح. ویمشی فی الاسواق اور بازار میں بھی جاتے ہیں. تو انہیں بڑا تعجب ہوا. وہ سمجھتے تھے رسول کوئی اور ہی مخلوق ہوگی جیسے لوگ سمجھتے نہیں. اب جب کہیں بات ہوتی ہے رمضان میں تو کہتے ہیں مفتی صاحب. اب وہ سوچتے ہیں مفتی صاحب ہے تو چکتا مقتا ہوں گے بھاری سی داڑھی ہوگی چشمہ لگا ہوا ہوگا پان بھی کھاتے ہوں گے اور بڑا سا جبہ اچھی صحت ہوگی. اور اگر تھوڑی عمر صافہ بندہ ہوگا تھوڑی عمر بتا دی تو وہ عصا بھی ہوگا ہاتھ میں اور آ کر بیٹھیں گے. ٹھیک ہے یہ سب بتایا. اس کے بعد پتہ لگا کہ وہ فارغ ہوئے تھے اس سال یا ایک آدھ سال پہلے اور دبلے پتلے ہیں کمزور سے. اور جب وہ پہنچے تو تعجب ہوا یہ جیسے مان لو ساجد جیسا بندہ ہو تو کہیں گے یہ تعجب ہوگا نہیں. تو انہیں تعجب ہوا تو بولے ما لهذا الرسول اس رسول کو کیا ہوا. یأکل الطعام یہ کھانا بھی کھاتے ہیں ویمشی فی الاسواق اور بازاروں میں چلتے ہیں. تو کبھی کبھی دیکھو ما لهذا الرسول میں ما ہے استفہام کے لیے تو استفہام کو یہاں پر تعجب کے معنی میں استعمال کیا. والتنبیہ علی الضلال اور کبھی استفہام کو گمراہی پر تنبیہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. گمراہی پر تنبیہ کے لیے تنبیہ کی جاتی ہے. نحو جیسے فأین تذهبون تو تم کہاں جا رہے ہو کس غلط راستے پر جا رہے ہو. تو گمراہی پر تنبیہ کرنے کے لیے بھی جو آئینہ ہے استفہام ہے اس کو استعمال کیا گیا گمراہی پر تنبیہ کے لیے. فأین تذهبون تو تم کہاں جا رہے ہو. والوعید اور وعید کے لیے بھی بطور مجاز استفہام کو استعمال کیا جاتا ہے. وعید ڈرانا دھمکی دینا خوف دلانا. نحو جیسے اتفعل کذا کیا تو ایسا کرے گا. وقد احسنت الیک حالانکہ میں نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے. کیا تو ایسا کرے گا حالانکہ میں نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اب سوچ لے اگر
ایسا کرے گا ہی، آگے سے میں تیرے ساتھ احسان کرنے والا نہیں ہوں، دھمکی دی جا رہی ہے۔ اور استفہام کو کبھی بطور مجاز وعید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وعید کے معنی میں، جیسے اتفعل کذا وقد احسنت الیک، کیا تو ایسا کرے گا حالانکہ میں نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے۔ تو یہاں تک یہ استفہام کا بیان مکمل ہوا۔ اب آگے ہے تمنی کا بیان، انشاءاللہ یہ سبق کل ہوگا۔